السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 161، 162 اور 163 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا، ان بے شک، الذین وہ لوگ جو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، وماتوا اور مر گئے۔ ماتوا کو غور سے دیکھیں تو اردو کا لفظ موت یہیں سے بنے گا، الف کی جگہ واو لگا دیں تو موت بن جائے گا، اور وہ مر گئے، وہم کفار اور وہ کافر تھے، یعنی کفر کی حالت میں مرے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، علیہم ان پر، لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور انسانوں کی، الناس انسان اور اجمعین تمام۔ یہ جو اردو کا لفظ جیم میم عین جمع کرنا، جب ہم کسی کو جمع کرتے ہیں تو وہ سارے تمام ہی ہوتے ہیں تو جمع ہوتا ہے نا، تو ترجمہ یہ بنا کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اور وہ کافر تھے، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی۔ خالدین فیہا، خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، لا یخفف ہو تخفیف نہیں کی جائے گی۔ اردو کا لفظ تخفیف اسی سے بنا ہے، یا مخفف، ہم شارٹ لفظ ہو تو اس کو ہم مخفف کہتے ہیں۔ انہم ان پر، انہم العذاب عذاب، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، ان پر عذاب کی تخفیف نہ کی جائے گی، ولا اور نہ، ہم ینظرون وہ سب مہلت دیے جائیں گے۔ ینظرون کا روٹ ورڈ تو نون زویر را ہے، تو کسی کی طرف دیکھنا تو مشکل حالات میں اللہ کا کسی کی طرف دیکھنا وہ مہلت دینا ہی ہے۔ اللہ اتنا غصے ہوگا کہ ان کی طرف دیکھا نہیں جائے گا، ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا الہ، الہ واحد، الہ ہے ایک، تمہارا معبود تو ایک معبود ہے، لا الہ کوئی الہ نہیں، الا مگر ہوا وہ، الرحمن الرحیم، الرحمن نہایت مہربان، الرحیم بہت رحم والا ہے۔ بہت آسان سبق تھا آج کا، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں ہمیں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ بات ہو رہی تھی کہ جن لوگوں نے چھپایا جو اللہ نے نازل کیا، پھر توبہ کر لی تو اللہ ان پر توجہ فرمائے گا، ان کو معاف کر دے گا۔ لیکن جن لوگوں نے انکار کیا، کفر کیا اور مرتے دم تک اسی ڈگر پہ لگے رہے، اپنے کفر کی حالت پر جمے رہے، انہوں نے رجوع نہیں کیا، اسلام قبول نہیں کیا،
حق بات کو نہیں مانا اور موت کے فرشتے نے آ کے ان کو دبوچ لیا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی لعنت ہے ان پر، اور فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی۔ اندازہ کریں ایسے لوگوں کا پھر کیا حال ہوگا جس پر اللہ کی اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ یہ کفر اور حق سے انکار اور منہ پھیرنے کا نتیجہ ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ آج جب ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یقینی بات ہے جن پر اللہ کی لعنت ہو گئی تو وہ پھر آرام دہ جگہ میں تو نہیں جائیں گے نا، اور جہاں وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ عارضی طور پہ نہیں بھیجے جائیں گے، نہ کوئی ایک لمٹ ہوگی کہ وہ دنیا میں کوئی سزا ہو، کسی کو 10 سال، کسی کو 50 سال، کسی کو عمر قید، تو بہرحال اس کی امید ہوتی ہے کہ وہ اپنی قید سے نکل آتا ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہوگا؟ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور جو ان کو عذاب دیا جائے گا وہ ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں آپ نے دیکھا کہ جو بندہ کسی عذاب میں مبتلا ہو، کسی مصیبت میں مبتلا ہو، جیل اور قید میں ہو، تو وہاں رہتے رہتے اس پر کچھ آسانیاں کر دی جاتی ہیں، جیسے جیل کے اندر پرانے قیدیوں کو نمبردار بنا دیا جاتا ہے، اور جیسے جیسے ان کی سزا کو کاٹتے جاتے ہیں ان پر نرمی کی جاتی ہے۔ لیکن ایسے لوگوں پر جو بغیر توبہ کے مر گئے کفر کی حالت میں، تو ان پر نرمی نہیں کی جائے گی، نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ دنیا میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کوئی سزا دینے والا آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، وہ سزا دے دے کر ایک وقت آتا ہے کہ وہ تھک جاتا ہے، یا وہ محسوس کرتا ہے کہ اب اس کی سزا کم کی جائے۔ تو اس لیے یہ دنیا کی سزا ہے، اور آخرت میں جو ان کو اللہ کی طرف سے سزا ہوگی وہ کم نہیں کی جائے گی، ہلکی بھی نہیں کی جائے گی۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جتنی ان کو قید ہوئی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ نہیں ہوگا کہ 500 سال بعد ان کو نکال لیا جائے یا 1000 سال بعد نکال لیا جائے، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کم نہیں ہوگی ان کی سزا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، جو تکلیف دی جا رہی ہے، وہ بھی کم نہیں ہوگی، یعنی جتنی آج ہے صبح بھی اتنی ہوگی۔ بلکہ قرآن مقدس نے اور جگہ پہ یہ ارشاد فرمایا کہ جب ان کی کھالیں جل کے کوئلہ ہو جائیں گی تو ان کو نئی کھال دے دی جائے گی، نئی جلد دے دی جائے گی، ان کی سکن نئی ان کو دے دی جائے گی، تاکہ وہ نئے سرے سے جلے اور ان کا عذاب اسی طرح برقرار رہے۔ یہ جب سکن جل جاتی ہے تو پھر جلن کم ہوتی ہے انسان کو، تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کی کھال کو جلا دے گا تو نئی کھال عطا کرے گا، وہ جل جائے گی پھر نئی دے دے گا، تاکہ ان کی تکلیف برابر قائم رہے۔ ہم اللہ جی ہم آپ سے جہنم کی آگ سے اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ ہمیں سب کو، جو لوگ سبق سن رہے ہیں، جو ڈائریکٹ پڑھ رہے ہیں، جن کو ہم واٹس ایپ کرتے ہیں، یوٹیوب پہ جاتا ہے، اللہ ہم سب کی طرف سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دوزخ اور اس کی آگ سے محفوظ فرما، اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرمانا، اور دنیا اور آخرت دونوں میں عیش و بہار نصیب فرمانا۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود تو ایک ہے، یعنی ایک ہی اللہ ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ عبادت قولی ہو یا عبادت فعلی ہو یا عبادت مالی ہو، یہ ساری کی ساری اسی اللہ کے لیے ہے، آپ کسی اور کے لیے یہ عبادت نہیں کر سکتے، اور وہ اکیلا ہے۔
اگر وہ اکیلا نہ ہوتا تو دنیا کا نظام نہ چلتا۔ اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے، اللہ ہوتا، تو ایک الہ جو تھا وہ کسی کو عذاب دینا چاہتا تو دوسرا کہتا نہیں، عذاب اس کو نہیں دینا، اس کو چھوڑنا ہے، تو کیا بنتا؟ اگر ایک اللہ بارش ڈالنا چاہتا تو دوسرا کہتا نہیں، دھوپ نکالنی ہے، تو کیا بنتا؟ اس لیے کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا۔ تو ایک ہی الہ ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی بیماری دیتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی روزی تنگ اور کھلی کرتا ہے، اولاد بھی وہی دیتا ہے، اور پوری کائنات کے ذرے ذرے سے وہ اکیلا واقف ہے، اور پوری کائنات کے ذرے ذرے پر اس اکیلے کی حکومت ہے۔ اگر وہ اکیلا چاہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے، کائنات پوری بھی نہ چاہے تو ہو کے رہتا ہے، اور اگر پوری کائنات کوئی کام کرنا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو وہ کام نہیں ہوتا۔ تو تمہارا الہ تو ایک ہے، لا الہ، کوئی الہ نہیں، الا ہو، مگر وہ۔ یہاں پر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، پہلے اللہ نے نفی کا کلمہ استعمال کیا ہے کہ الہ ہے ہی نہیں، اللہ کے بعد ہوا بولا کہ صرف وہ، یعنی یہ لا الہ کا مطلب ہے کوئی الہ ہے ہی نہیں کائنات کے اندر، اللہ ہوا، مگر وہ، مگر اللہ، یعنی صرف ایک اللہ الہ بچتا ہے اور کوئی الہ نہیں رہتا۔ کلمہ طیبہ میں بھی ایسے ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کوئی الہ ہے ہی نہیں مگر اللہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو فرمایا کہ اور کوئی الہ ہے ہی نہیں مگر اللہ، اور وہ کیسا اللہ ہے؟ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ رحمان کیسا ہے؟ کتنا مہربان ہے، جو اس کے دشمن ہیں، جو اس کے دوستوں اور ولیوں کو اور نبیوں کو، صحابہ کرام کو تنگ کرتے ہیں، ان کو شہید کرتے ہیں، وہ ان کو بھی روزی دیتا ہے۔ جو اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں لاتے ہیں، فرعون جیسے، وہ ان کو بھی روزی دیتا ہے، ان کو شفا بھی دیتا ہے، ان کو اولاد بھی دیتا ہے، دنیا میں مزے بھی کرتے ہیں۔ ایسا رحمان ہے کائنات کے اندر کوئی ایسا جس کی کوئی مخالفت کرتا رہے اور وہ پھر بھی اس کو دیتا رہے؟ اور جو رحیم کیسا ہے کہ اس کے رحم کی کوئی حد نہیں، وہ کوئی جتنی مرضی غلطیاں کر کے، گناہ کر کے اس کے در پہ آ جائے، سچی توبہ کر لے، اس سے معافی مانگ لے، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کر لے، تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کے در پہ آئے ہی نہ، توبہ ہی نہ کرے، تو پھر تو اس نے جہنم میں جانا ہی جانا ہے۔ اور یہ جو رحیم کا رحم ہے، یہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن صرف مسلمانوں پر ہوگا۔ قیامت والے دن جو کفر کی حالت میں مریں گے، شرک کی حالت میں مریں گے، اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور نافرمانی اور اس پر ایمان نہ لاتے ہوئے مریں گے، کفر کرتے ہوئے، انکار کرتے ہوئے، تو پھر ان پر اللہ رحم نہیں کرے گا۔ یہ رحیم کی صفت ہے۔ اور دنیا میں کوئی جو مرضی کر لے، وہ سب پر رحم کرتا ہے، یہ رحمان کی صفت ہے۔ اور یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، اس رحم اور مہربانی کی کوئی حد نہیں ہے۔ جیسے اللہ بے مثال ہے، آپ خود، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اسی طرح اللہ کی کسی صفت جیسی کسی کی صفت نہیں ہے۔ جیسا وہ رحمان ہے، کوئی اور رحمان نہیں، جیسا وہ معاف کرنے والا ہے، کوئی اور اس طرح معاف نہیں کر سکتا۔ والدین سے بڑھ کے پیار کسی کو ہو سکتا ہے اولاد سے؟ تو والدین بھی تنگ آ جاتے ہیں اگر آپ بار بار گناہ کر کے، غلطیاں کر کے توبہ کریں، ان سے معافی مانگیں، لیکن وہ جو ہے وہ نہیں تنگ آتا، وہ خوش ہوتا ہے معاف کر کے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں کسی بھی لائن سے۔